جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور طہارت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ صفائی، ستھرائی اور نظافت کے بارے میں دین اسلام اور شریعت اسلامیہ کے احکامات جو ہیں بڑے واضح ہیں اور بڑے بدیہی ہیں، اور اس بارے میں ایک سے زائد مرتبہ متعدد مقامات پر اور مواقع پر گفتگو کی جا چکی ہے۔ اسلام بنیادی طور پر صفائی اور نظافت اور ستھرائی کو پسند کرنے والا دین ہے۔ طہارت اور صفائی بنیادی طور پر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو ظاہری صفائی اور ظاہری طہارت اور ظاہری طور پر انسان کا صاف ستھرا رہنا ہے، دوسری وہ صفائی اور وہ طہارت اور وہ پاکیزگی جو نظریاتی ہے اور باطنی ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور طہارت رکھنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، اس کے ذیل میں اکثر مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ طہارت کرنے والوں سے مراد یہاں وہ لوگ بھی ہیں جو شرک کی نجاست سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ سب سے بڑی گندگی، سب سے بڑی غلاظت، سب سے مکروہ قسم کی غلاظت اور گندگی اور قابل نفرت چیز جو انسان کی زندگی کو لاحق ہو سکتی ہے، وہ ہے عقیدہ توحید کے منافی عقیدہ شرک، کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک بنائے، اور وہ بظاہر چاہے دن میں 4 مرتبہ غسل کرتا ہو، بڑی برانڈڈ قسم کی خوشبوئیں لگاتا ہو، اور بڑا خوبصورت لباس زیب تن کرتا ہو، اور بظاہر بڑی صاف ستھرائی اور پاکیزگی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو، بڑے اہتمام کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو، مگر اگر عقیدے کی گندگی موجود ہے اور عقیدے کی اور باطنی صفائی موجود نہیں ہے تو ایسا شخص انما المشرکون نجس، مشرکین کو قرآن مجید نے نجس اور گندا اور پلید قرار دیا۔ یہ تو وہ صفائی ہے جو باطنی صفائی ہے، جو آج کا ہمارا حقیقی موضوع نہیں ہے۔ لیکن مسلمان کو سب سے پہلے یہ کوشش کرنی چاہیے، اولین درجے پہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنے عقیدے کو بالکل پاک، صاف، شفاف، ستھرا اور نکھرا ہوا رکھے۔ دوسری وہ صفائی ہے جو ظاہری صفائی ہے، اور اس ظاہری صفائی کے کچھ مراتب اور کچھ درجے ہیں۔ ایک وہ ہے جو فرض کے درجے میں ہے کہ جب انسان پر غسل فرض ہو جائے تو اس نے غسل کرنا ہے، اور جب تک وہ غسل کر نہ لے اس وقت تک ظاہر بات ہے بظاہری طور پر بھی وہ صاف نہیں ہے، اور وہ عقیدہ اور شریعت کے مطابق کچھ اعمال بجا نہیں لا سکتا، مثلا نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اور اسی طرح نماز میں جو حدیث مبارکہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی کہ اگر ایک شخص پر غسل فرض نہیں ہے مگر اس نے وضو نہیں کر رکھا، اور بغیر وضو کے یا ناقص وضو کے ساتھ اگر وہ نماز میں شامل ہوتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسی نماز کو قبول نہیں فرماتے۔ یہاں یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایسی نماز کو قبول نہیں فرماتے۔ لوگوں میں سے اور افراد میں سے کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کے وضو کو دیکھ کر، کسی شخص کی ظاہری کیفیت دیکھ کر اس پر حکم لگائے اور اس کے بارے میں یہ فتویٰ جاری کرے کہ فلاں شخص کی نماز قبول ہو گئی ہے اور فلاں شخص کی نماز قبول نہیں ہوئی۔ اگر یہ نظر آئے کہ کسی شخص کی ظاہری طہارت میں کوئی نقص رہ گیا ہے، یا وضو کرتے ہوئے کسی شخص کو دیکھے اور اندازہ یہ ہو کہ یہ صحیح طریقے سے سنت کے مطابق وضو نہیں کر رہا، چہرہ صحیح نہیں دھو رہا، ناک میں پانی صحیح نہیں ڈال رہا، مسح صحیح نہیں کر رہا، اگر پاؤں دھونے ہیں پاؤں صحیح نہیں دھو رہا، اگر بازو دھونے ہیں تو بازو پورے نہیں دھو رہا، سر کا مسح مناسب نہیں کر رہا، تو اس کے لیے واعظ، نصیحت، تربیت اور تعلیم کا حکم ہے۔ اس کے لیے فتوے کا حکم نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر یہ فتویٰ لگائے کہ تیرا وضو ناقص ہے اس لیے تیری نماز نہیں ہوئی۔ اس فرق کو روا رکھنا اور اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے
اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی نماز کو قبول نہیں فرماتے. لوگوں کو ایک دوسرے کی گردن پر اس معاملے میں داروغہ بنا کر مقرر نہیں کیا گیا. یہ بڑی اہم بات ہے, یہ فرق سمجھنے والا ہے, اس لیے کہ بسا اوقات اس فرق کو نہ سمجھنے سے جگہ جگہ فساد اور انتشار پیدا ہوتا ہے. لوگ ایک دوسرے پر ایسی فتویٰ بازی کرتے ہیں جو بظاہر لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ مجھ پر کس وجہ سے غصہ کیا جا رہا ہے, مجھے کس لیے مطعون کیا جا رہا ہے. اس لیے کہ اگر ایک شخص نے اپنی زندگی کی 8, 10, 15, 20 سال ایک خاص طریقے سے وضو کرنے کا حکم سنا ہے اور اس پر عمل کیا اور اس کے اندر نقص موجود ہے اور بسا اوقات موجود ہوتا ہے, تو اس کے لیے تعلیم کا اہتمام کرنا چاہیے, اس کے لیے تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے, اس کے لیے فتوے کا اہتمام فوری طور پر نہیں کرنا چاہیے. یہ بڑی اہم بات ہے اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ تو ہے فرض طہارت. پھر فرض طہارت کے بعد طہارت کے دیگر درجے بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث اس باب میں, اور دین اسلام کی یہ بڑی خوبصورتی ہے کہ کسی بھی دوسری شریعت, کسی بھی دوسرے دین کے مقابلے میں طہارت, نظافت اور صاف ستھرائی کے بارے میں جتنی دقیق اور تفصیلی احکامات اور باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما گئے, اتنی کسی دوسرے دین میں اتنی کسی دوسری شریعت میں نہیں ملتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا, اس کے بال بکھرے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کہ اس کے بالوں کا بھی اس کے اوپر حق ہے. ان بالوں کا حق یہ ہے کہ ان کو نکھار کر کسی ترتیب کے مطابق مرتب کیا جائے. یہ بکھرے ہوئے بال, بکھری ہوئی زلفیں, پریشان حال شخص یا لباس مناسب جس شخص نے نہ پہنا ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے جس شخص کو جو نعمت عطا کی ہے وہ نعمت اس کے پیرہن کی صورت میں بھی نظر آنی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شخص اپنی استطاعت سے باہر ہٹ کر بہت مہنگا لباس پہنے, مگر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استطاعت عطا کی ہے اس کے مطابق صاف ستھرا لباس تو کم از کم پہننا چاہیے. کم از کم یہ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ایک مسلمان جب کسی دوسرے مسلمان کی مجلس میں یا اس کی صحبت میں جا کے بیٹھے تو اس کی ظاہری کیفیت اور حیت اس طرح کی نہ ہو, نظافت کے حوالے سے, ستھرائی کے حوالے سے, کہ دوسرا شخص تنگی میں مبتلا ہو جائے. یہ بات سمجھنے کی بات ہے, یہ معیار ہے. لوگ پوچھتے ہیں اس حوالے سے معیار کیا, اسٹینڈرڈ کیا ہے. بھائیو اسٹینڈرڈ اس حوالے سے یہ ہے, اگر میں کسی دوسری مسلمان بھائی کے ساتھ بیٹھوں, اس کی صحبت میں چلا جاؤں, اس کے ساتھ کوئی میری میٹنگ ہو یا کسی مجلس میں چلا جاؤں, تو میری پرسنالٹی, میرا اٹھنا بیٹھنا, میرے پہننے سے, میرے جسم سے, میرے لباس سے, میری صفائی سے, میری نظافت سے دوسرے شخص کو تنگی نہیں ہونی چاہیے. یعنی اتنا مجھے گندا نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں پر لوگ جو بیٹھے ہوں وہ اوائڈ کرنا شروع کر دیں, اعتراض کرنا شروع کر دیں کہ یار اس شخص کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا. یہ بڑی اہم بات ہے. مسجدوں میں آنے والے حضرات, مجھ سمیت ہر شخص کو اس معیار کو اپنے اوپر لاگو کر کے دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. مسجدوں میں ہم نمازوں میں جاتے ہیں, بسا اوقات یہ آپ سب نے دیکھا ہوگا, یہ کوشش ہوتی ہے کہ فلاں شخص کے ساتھ کھڑا نہ ہوا جائے. کسی شخص کو معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن انسان کے دماغ میں یہ بات آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس شخص کے جسم سے, اس کے لباس سے اس قسم کی بدبو آ رہی ہوتی ہے, اس قسم کی ایک ریح آ رہی ہوتی ہے کہ دوسرے انسان کی طبیعت پہ ناگوار گزرتی ہے. اور یہ بات بھی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہ اتنا خوبصورت دین ہے, اس میں تو خوشبو لگانے تک کے احکامات اور فضائل بیان کیے گئے. تو مسلمانوں کو اس بات کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. سردیوں میں خاص طور پر بہت سارے احباب ہم سمیت, جب سردی لگتی ہے تو انسان موٹے کپڑے زیب تن کرتا ہے. اس میں انسان جرابیں ایک ایک دو جرابیں پہنی ہوتی ہیں. صبح ہم یہ جرابیں پہن کر, یہ موزے وغیرہ پہن کر کام پہ نکل جاتے ہیں, پورا دن کام کرتے ہیں. واپسی پر زور کی نماز کا وقت, عصر کی نماز کا وقت, مغرب کی نماز کا وقت, دفتروں سے نکل کر اب مساجد میں چلے جاتے ہیں, اور اس بات کا انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہو سکتا ہے کہ میری جرابوں میں سے کوئی بدبو آ رہی ہو. بھائی انسان ہے, اس کے اندر مذائقہ کوئی نہیں ہے. اگر کسی شخص کی جراب سے, لباس سے بدبو آنے لگ جائے تو یہ بذات خود کوئی معیوب چیز نہیں ہے. انسان ہے نا سب. کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے, اس کے جسم سے زیادہ رطوبت خارج ہوتی ہے, اس کے جسم سے زیادہ پسینہ خارج ہوتا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں بنایا 3 دن وہ ایک بھی لباس پہن لے, جراب پہن لے, بالکل بھی کوئی اسمیل نہیں آتی. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر شخص کو ایک دوسرے سے مختلف بنایا ہے. لیکن میرے بھائیوں, اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو ایسی جسامت عطا کر دی ہے کہ وہ اگر 2-3 گھنٹے اپنے لباس کو کسی جگہ پہ بند رکھے یا اپنے موزے کسی جگہ بند رکھے کسی جوتے کے اندر, اس سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں چونکہ ہم رکھ رکھاؤ کے قائل ہیں تو ایک دوسرے کو روکتے ٹوکتے نہیں ہیں, ایک دوسرے کو احساس نہیں دلاتے اس بات کا.
مگر اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم خود بھی احساس نہ کریں؟ مسجد میں آتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ تھوم لہسن کھانے سے کیوں منع کیا گیا؟ اس کے علاوہ تو کوئی حکمت نہیں نا کہ جب یہ چیز کھائی جاتی ہے تو اس کی خوشبو جو ہے وہ ایک خاص اور مخصوص خوشبو ہوتی ہے، اور وہ کچھ دیر کے لیے انسان کے منہ میں ٹھہر جاتی ہے، اور جب وہ نماز میں شامل ہوتا ہے، اپنا منہ کھولتا ہے، تو اس بات کا احتمال موجود ہوتا ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں تک، دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے گی، اور ایک ناگواری کا احساس پیدا ہوگا۔ اب یہ دیکھیں شریعت نے کتنی دقیق احکامات ہمیں دیے۔ اس شریعت کے تابع ہو کر اگر ہم نظافت کا اہتمام نہ کریں، صفائی ستھرائی کا اہتمام نہ کریں، اور اپنی گندگی کے بارے میں غور ہی نہ کریں، اور اس سے دوسرے مسلمانوں کو اذیت پہنچے، تو پھر ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دوسرے مسلمان کے لیے، دوسرے بھائی کے لیے اذیت پہنچانے کا کتنی بڑی وعید آئی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی اذیتیں جو ہم ایک دوسرے سے دور کر سکتے ہیں، تھوڑی سی کوشش کر کے، تھوڑا سا اس بات کا احساس کر کے۔ اور بالکل آخری بات اس حوالے سے جو میں کرنا چاہتا ہوں، نظافت کے حوالے سے آخری بات یہ کہ جس موسم میں اور جس وقت ہم ہیں نا، اس دوران بسا اوقات انسان بیمار ہو جاتا ہے، سردی لگ جاتی ہے، لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، لوگوں کو زکام ہو جاتا ہے، لوگوں کو کھانسی لگ جاتی ہے۔ اللہ کے بندو، جب کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اس کے لیے نماز کا کیا حکم ہے؟ گھر میں پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ پڑھ سکتا ہے نا نماز۔ اگر زیادہ بیمار ہو جائے تو کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ بیٹھ کے بھی نہ پڑھی جائے تو لیٹ کے پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ اتنی آسان شریعت اللہ نے عطا کی، ہم کیا کرتے ہیں؟ کوستے ہوئے مسجد میں آتے ہیں، اور ادھر والا بھی پریشان، ادھر والا بھی پریشان۔ اور اب تو یہ کووڈ کی مصیبت کی وجہ سے ہر شخص کو یہ لگتا ہے کہ کہیں یہ کوئی چھینٹا میرے اوپر نہ پڑ جائے، اور نماز اپنی جگہ رہ جاتی ہے اور ایک نئی مصیبت پڑ جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحت عطا کی ہے وہ مسجدوں میں آئے، جس کو اللہ نے 2 4 5 دن کے لیے اگر کسی اس قسم کی مصیبت اور پریشانی اور بیماری آ گئی ہے، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو گھروں تک محدود رکھیں، اور اگر اس کے باوجود آنا پڑے تو اب تو اللہ نے سہولتیں دی ہیں، ماسک استعمال کریں، لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے۔ یہ بالکل چھوٹی چھوٹی باتیں، معمولی باتیں ہیں، لیکن یہ دین شریعت کی تابع اس کی مرضی اور منشا کے مطابق ہیں۔ ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارے سانس لینے سے بھی اگر کسی دوسرے مسلمان کو اذیت پہنچ جائے گی تو کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں، اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سب سے پہلے مجھے ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو ان احکامات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، سبحانک، استغفرک و اتوب الیک۔